ایک مرتبہ حضور حرم میں تشریف لائے تو سامنے دیکھا کہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ کی چابی جو کلید بردار تھے وہ عثمان بن طلحہ تھے. عثمان بن طلحہ تھے. اور یہ طریقہ تھا مکے میں کہ ہر جمعہ اور پیر کے دن کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے وہ کھولا جاتا تھا، اور جو بھی اندر جا کے عبادت کرنا چاہے اس کو اجازت تھی کہ آپ جا کے اندر عبادت کریں، جو عبادت کرنا چاہے. تو دروازہ کھلا ہوا ہے، لوگ اندر آ رہے ہیں جا رہے ہیں. میرے حضور حرم میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کعبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس طرف جانے لگے. عثمان بن طلحہ نے جب دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں تو اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا. جیسے ہی آپ قریب پہنچے اس دروازہ، آپ نہیں جا سکتے. آپ نے فرمایا کہ سب تو جا رہے ہیں، مجھے بھی جانے دو. آخر میں میرے حضور نے فرمایا عثمان، ایک دن آئے گا کہ اس کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. عثمان کہنے لگا اگر ایسا ہوا، اول تو ایسا ہوگا نہیں، اور اگر ایسا ہوا تو وہ قریش کے لیے ذلت کا دن ہوگا. میرے حضور نے فرمایا نہیں عثمان، وہ قریش کے لیے ذلت کا دن نہیں، وہ تو عزت کا دن ہوگا. حضور وہاں سے تشریف لے گئے. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ بات تو حضور یہ کہہ کر چلے گئے، یہی بات میرے کانوں میں گونجتی تھی کہ عثمان، وہ وقت آئے گا کہ کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. مجھے یقین تھا کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ہو کر رہے گی، کیونکہ یہ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. فتح مکہ جب ہوئی، اب دیکھیے حضور کا کرم دیکھیے. مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کا دن ہے. حضور کعبے میں داخل ہونا چاہتے ہیں. فرمایا چابی، کلید بردار کہاں ہے، چابی کس کے پاس ہے؟ کہا عثمان بن طلحہ کے پاس. بلاؤ اسے. بلایا گیا. کہا چابی کہاں ہے؟ کہا وہ تو میں نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، لے کر آؤ. وہ بھاگ کر گئے اور چابی لے کر آئے. اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ سے چابی لی. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں جب میں نے چابی دے دی اور میں پھر پلٹ کے جانے لگا تو آپ نے بلایا عثمان ادھر آؤ. میں آیا. فرمایا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ عثمان کہنے لگے کہ حضور آپ نے بالکل سچ کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. آپ نے سچ فرمایا تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب عثمان بن طلحہ نے کلمہ پڑھا تو میرے حضور نے عثمان کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ لو کعبے کی چابی، آج سے یہ تمہارے پاس اور تمہارے خاندان میں رہے گی. تم سے صرف وہی شخص یہ چابی چھینے گا جو ظالم ہوگا، یہ قیامت تک اب تمہارے خاندان میں رہے گی. مجھے بتائیے مثال کے طور پہ یار، میں آپ سے کہتا ہوں ایک جگہ سب جا رہے ہوں اور آپ کو جانے سے کوئی روک دے، یا تو کوئی نہ جاتا ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو جانے نہیں دیتے، لیکن سب جا رہے، آپ کو روکا گیا، اور نہ صرف روکا گیا، باتیں سنائی گئیں، اور پھر اسی شخص کو بلا کر کعبے کی چابی عطا کی گئی. ایسا کرم کہیں اور دیکھا ہے کسی نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم آج عصبیت پہ، لسانیت میں الجھتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں. اور حضور کی سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خاندان میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. بندہ جب تک مرتا نہیں ہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، مر جائے تو بعد میں جا کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا انسان تھا. بہت زندگی میں معاف کر دو یار ایک دوسرے کو. اللہ کے رسول کا طریقہ یہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم معاف کر دیں گے تو یہ تو مطلب غیرت کا مسئلہ ہوگا.
یعنی ہم معاف کر دیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اس کے اندر غیرت نہیں ہے، اس نے معاف کر دیا۔ میں نے کہا میرے حضور سے زیادہ غیرت والا کون ہوگا؟ میرے سرکار نے ہمیشہ معاف کیا، ہمیشہ معاف کیا، اور اللہ تعالی معافی کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنے والوں کو رب تعالی پسند فرماتا ہے۔ تو آپ نے زندگی میں فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے معاف کرنے والا بننا ہے یا بدلہ لینے والا بننا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔